لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بڑے ہی محبوب غلام ایاز کو نا ایک انگوٹھی دی اور کہا ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں، کیونکہ حضرت جی حکمت عطیہ خداوندی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، نہ اس کا کوئی برادری سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی خوبصورتی سے تعلق ہے، اور نہ اس کا کوئی پیسے سے تعلق ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا، اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو بادشاہ تھے اور عاشق رسول تھے، ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہر روز 1,00,000 بار حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرتے تھے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ، بڑے زبردست عاشق رسول تھے، اور کیونکہ ایک عادل حکمران تھے، سومنات فتح کیا ہی تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیونکہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اچھا خاصا وقت لگتا تھا اس میں، پھر ایک رات حضور نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی اور آپ کو خواب میں درود لکھی عطا فرمایا، اور فرمایا محمود پڑھے گا تو ایک بار ہی لیکن ثواب 1,00,000 بار پڑھنے کا ملا کرے گا، تو اس لیے پھر اس کا نام ہے درود لکھی۔ آپ پڑھا کریں اپنے گھروں میں نا، آپ معمول بنائیں درود لکھی، درود تاج، ان کو پڑھا کریں۔ آپ سپرے کے اثر کو تو مانتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں مانتے، مکھیوں کا سپرے ہو رہا ہے، مچھروں کا سپرے ہو رہا ہے، ڈینگی کا سپرے ہو رہا ہے، وہ ہینڈ سینیٹائز ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو مانتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں مانتے۔ اب ایسے کہتے ہوں گے نہیں ہم مانتے ہیں، اگر آپ مانتے تو آپ پڑھتے اپنے اپنے گھروں میں اس کو، ہم شاید ادھر سے مانتے ہیں، ادھر سے کوئی نہیں مانتے، اگر ہم مانتے تو ہم کرتے اس کو۔ درود لکھی، درود تاج، دعائے جمیلہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ وقت بڑا تھوڑا تھوڑا لگے گا لیکن ان کے فوائد بے تحاشا ہیں۔ سورہ یاسین، سورہ ملک، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے۔ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے۔ بھائی اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام، ان سے آگے کسی کی بات ہے؟ لیکن پڑھنی ہم نے پھر بھی۔ انشورنس جائز ہے نجائز ہے، بینک کو پیسے لینے جائز نہیں نجائز نہیں، یہ پوچھیں گے۔ یہ جائز ہے، قرآن ہے، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھیں فاقہ نہیں ہے۔ بھائی خود پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ، ٹینشن فری ہے، جن کا سارا کچھ یہ ہے اللہ کی عطا سے، محبوب خدا ہیں، جب نائب اکبر ہیں، خلیفہ اعظم ہیں آپ اللہ پاک کے، آپ فرما رہے ہیں جو سورہ واقعہ ہر شام پڑھے گا فاقہ نہیں، پھر کیا چاہتے ہو اس سے زیادہ؟ لیکن کیا ہے، کوری پھر ہوتے جڑی انشورنس جائز ہے، بینک کو پیسے لینے جائز ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جاؤ کھاؤ دھکے جا کے، تمہارے نصیبوں میں دھکے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا کوئی، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ تھے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے،
تو جب انتقال کا وقت قریب آیا نا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور بھی کافی زیادہ باتیں ہوئیں. تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہارے تو اب انتقال کا وقت قریب ہے, تمہاری حالت بتا رہی ہے, تمہاری بیماری بتا رہی ہے, تو اگر تم کہو تو میں تمہاری بچیوں کے لیے کوئی روز کے پیسے نہ مقرر کر دوں, تاکہ تمہارے انتقال کر جانے کے بعد تمہاری بچیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ظاہر ہے والد کا انتقال ہو گیا, بھائی ہے کوئی نہیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر کیسے؟ جیسے آپ آ کے سوال نہیں حضرت ویسے بھائی جائز ناجائز والا مسئلہ بعد میں, وہ ایک اور بحث ہے. میں آپ کی باتوں کا نہیں حضرت دیکھو نہ پیسے جمع کرا چھڑنے, پتہ نہیں 18 سال بعد کی حالات ہونے نے کی نہیں. لیکن یہاں سنو, تم تو 18 سال کی بات کرتے ہو نا, ذرا اسی وقت کی بات سنو. حضرت آپ کا انتقال ہو گیا اگر اس بیماری میں, تو بچیوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر عبداللہ ابن مسعود اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بچیوں کا کوئی روز کا خرچہ مقرر کر دوں. آپ نے فرمایا امیر المومنین میری بچیوں کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیسی بات ہے, ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے, کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی بھی ہیں, ہر شام پڑھتی ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا, ان کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں سکھائیں گے ہم, پھر بھی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار. دوجی گل ہی میرے خیال سے درجی قربان صرف 2, ایک سورہ یاسین, دوسرا سورہ واقعہ. باقی میں نے کہہ رہا نہیں اس کو حضرت جی صبح وہ, شام کو یہ, اور پھر سورہ ملک, تینوں کو تو حضرت جی لازم کر لو. اللہ کی قسم ہے سکون اتر آئے گا آپ کی زندگیوں میں. پہلا فرمایا جو نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین پڑھے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. کام اللہ کے ذمہ ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ, یہ بھی ٹینشن گئی. اور جو سورہ ملک ہر رات پڑھے گا, اپنا معمول بنائے گا, ہر شام ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک, تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت اگر کوئی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا, نیکیاں کم پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, حکم جہنم کا آ گیا, تو حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑے گی. رب کریم یہ مجھ سے پیار کرتا تھا, یہ مجھے روز پڑھتا تھا, میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہے. تو پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی, اگر اس کو جہنم میں بھیجنا پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دو. اب سورہ ملک تو نہیں نکالی جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن کیا ہے, پڑھنی ایسی سکھاؤ اپنے بچوں کو, یہ وہ ویسے 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 سکھاؤ اپنے بچوں کو. سورے سورے جتنے والد بیٹھے ہو نا, اٹھ جایا کرو صبح, اپنے بچوں کو اٹھاؤ, خود کھولو, ان کو بٹھاؤ سامنے, پڑھو. سب پریشان ہیں, سب چہروں پہ پریشانی لکھی ہوئی ہے, اور پریشان صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو انہوں نے دیا ہم نے لیا, جو انہوں نے کہا ہم نے کیا نہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو حکمت ہے جی, اللہ جس کو چاہے گا یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو اللہ چاہے عطا. یہ کوئی حسن پہ, کوئی مال و دولت پہ, کوئی برادری پہ اس کا انحصار نہیں ہے. اللہ چاہے تو غلام کو عطا کرے. حضرت ایاس بڑے محبوب غلام تھے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. محمود نے نا انگوٹھی دے کے کہا کہ ایاس کوئی اس طرح کی بات بتاؤ
کہ اگر خوش ہوں نا تو غمگین ہو جاؤں، اگر غمگین ہوں تو اس بات کو یاد کروں خوش ہو جاؤں. کیونکہ حضرت جی بندہ دو ہی حالتوں میں غلطی کرتا ہے، اور بندے کو اگر دیکھنا ہو تو دو حالتوں میں دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ ہے کیا اصل میں. ایک جب خوش بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا جب غمگین بڑا ہوتا ہے، پھر بندے کا پتہ چلتا ہے اصل یہ ہے کیا حال ہے. ویسے تو سارے ہی زاہد زمانہ بنے پھرتے ہیں نا. دیکھنا ہو تو دو، خوش بڑا ہوئے جدوں یہاں غمگین بڑا ہوا، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کے اندر سے جو اصل ہے نا پھر وہ نکلے گی، پھر پتہ چلے گا حضرت جی یہ ہے کیا. کیونکہ دونوں حالتوں میں اکثر و بیشتر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. خوشی بڑی آئی پھر بھول گئے، غم بڑا آیا پھر بھول گئے. میں نے شادیوں یہ فوتگیوں پہ دیکھا ہے حضرت اکثر کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. غم ہوتا ہے نا حضرت جی، نہیں تیری کو عمر سی مرندی، صحیح ہے بھائی، اور ابا ایڈی چھیتی کیوں لے لیے ساڑھے کلو اینو، ایسے بڑے جملے بولے جاتے ہیں. اور اسی طرح حضرت خوشی میں بھی میں نے دیکھا ہے حضرت لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جس کا وہ شاید دو حالتوں میں حضرت بندے کا پتہ لگ جاتا ہے یہ اصل میں اور اندر سے کیا ہے. اس لیے محمود غزنوی نے کہا یہ یاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں تو وہ خوشی مجھ پہ اس طرح کا اثر نہ کرے کہ میں رب کو بھول جاؤں. اصل بات کا مفہوم یہ تھا. اور اگر غم میں ہوں، غمگین ہوں، تو وہ غم مجھ سے کوئی اس طرح کا جملہ میرے منہ سے نہ نکالے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو. آج کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ دونوں حالتیں مجھ پہ اپنا کوئی اثر نہ چھوڑیں ہیں. حکمت عطا کی تھی اللہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. تو ایاز نے آگے سے کہا اے میرے آقا، کرم تو اللہ کا آپ پر بھی بڑا زیادہ ہے. یہ تو آپ کی مجھ پہ شفقتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں. تو میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی ہو تو اس جملے کو یاد کر لیجئے گا. وہ خوشی آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کروائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر کوئی غم آئے تو پھر بھی اس جملے کو یاد کر لیجئے گا تو وہ غم بھی آپ سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں نکلوائے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. محمود غزنوی نے پوچھا یاز کیا ہے وہ جملہ؟ کہ حضرت صرف اتنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی، بس حضرت جو بھی ہے گزر جائے گا. بس اس کو یاد رکھیے گا، جو بھی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والکرام. باقی گزر جائے گا، جو ہے گزر جائے. امیری ہے وہ بھی گزر جائے گی، غریبی ہے وہ بھی گزر جائے گی. بس اتنا دھیان رکھنا اگر امیری ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھنا کہ کل تجھے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ جائے. اور اگر غریبی ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کر لینا کہ رب اور رب کی رسول کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ گزر ہی جانا ہے. جو بھی ہے یہ رہنا اسی ذات کا نام ہے، باقی تو سب گزر جائے گا. اس حال میں بھی ہیں حضرت کوشش کریں اپنے اللہ کا شکر کریں اور ساتھ یہ سبق پکایا کریں کہ وقت گزر جائے گا، وقت سکون آ جائے گا آپ کو. پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے حضرت، یہ تو عارضی ہے حضرت. نقصان تب ہوتا ہے حضرت جب بندہ یہ بھول جاتا ہے یہ عارضی ہے حضرت. جب بھی اللہ کوئی حال دے بس اس کو یاد رکھیے گا کہ جس نے یہ یاد نہیں نہ رکھا غلطیاں پھر اسی سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں پھر اسی نے کی ہیں حضرت. جس نے اس کو یاد نہیں رکھا، جس نے سمجھ لیا کہ دائمی ہے. یہ ہارون الرشید کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور اس وقت ایک بزرگ تھے. اصل میں حضرت اب ہم بزرگوں علماء سے دوستی بھی تو نہیں نہ رکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی تربیت ملے ہمیں، جہاں سے یہ سوچ ملے حضرت ہمیں کچھ بھی نہیں. وہ ہارون الرشید کو نا پیاس لگ گئی، اس نے پانی منگوایا حضرت. وہ بزرگ بیٹھے تھے پاس ہی، وہ جب پانی پینے لگا نا تو انہوں نے کہا ہارون ٹھہر جا.
انہوں نے کہا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے, تو نے پانی مانگا بآسانی مل گیا. ذرا تصور کر رہا, تو دربار میں نہیں, تو کسی جنگل میں ہے, تجھے پیاس لگ گئی, پانی نہیں مل رہا, پانی تلاش کر کر کے تو قریب المرگ ہے, مرنے والا ہے, اور ایک شخص صرف آدھا گلاس پانی کا لے آئے, تو یہ بتا کتنے میں خریدے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کے خرید لوں. کہا دیکھ لے پھر. کہا ہاں میں آدھی حکومت دے دوں گا, بھئی آدھی تو میرے پاس ہے نا, میں پھر کچھ کر لوں گا اس سے, لیکن اگر زندگی نہ رہی تو میں ساری حکومت کا کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا, پی لے پانی. محمود نے وہ پانی پی لیا. اب وہ پھر بولے, انہوں نے کہا محمود اب یہ بتا, یہ جو تو نے ایک پورا گلاس پانی کا پی لیا ہے, اب جو تیرے اندر ہے, اگر تیرا پیشاب رک جائے, یہ پانی باہر نہ آئے, مثانہ پھٹنے والا ہو, اور کوئی طبیب آئے اور آ کر کہے جی میرے پاس ایسی دوا ہے کہ آپ کا پانی یہ جو اندر رک گیا ہے یہ باہر نکل جائے گا, تو یہ بتا محمود کتنے میں وہ دوا خریدے گا؟ اس نے کہا آدھی حکومت میں دوا خرید لوں گا. تو وہ بزرگ رو پڑے. انہوں نے کہا ہارون پھر اس حکومت کا کیا مان کرنا ہے جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہو. وقت گزر جائے گا, وقت, باقی حقیقت یہی ہے حقیقت. لیکن بس حضرت جی ہم سارے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے نشے میں مست ہیں اور اس کو بھولے بیٹھے ہیں. اس لیے حضرت ہمیشہ یاد رکھیے, نہ امیری صدا رہے گی نہ غریبی, ان قریب موت اچک لے گی. تو پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے نا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, اللہ کہتے ہیں ثم یمیتکم. پھر یہ نہیں کہ مر کے ختم, اللہ کہتے ہیں ثم یحییکم, میں زندہ کروں گا تمہیں, ثم الیہ ترجعون, تم نے واپس میرے ہی پاس آنا ہے. بس حضرت اپنا وقت گزاریں اور اچھا گزاریں. یہ سبق یاد رکھتے ہوئے کہ گزر جائے, کچھ نہیں ہے, 4 دن ہے, کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ رب ناراض ہو جائے. اس کی جانب توجہ رکھو اور ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہو جائے, یہ اصل میں حضرت جی جو عارضی دولت ہے نا, ہم بھاگ رہے ہیں اس کے پاگلوں کی طرح, تھک گئے ہیں اس کے پیچھے بھاگ, اور جو اصل دولت ہے کوئی توجہ نہیں. خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی حضرت کا انتقال ہو گیا. کیا خوبصورت زندگی گزاری جی ان لوگوں نے. حضرت کا انتقال ہو گیا, کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی. دیکھتا کیا ہے کہ حضرت جسم پہ جناب جنتی پوشاک ہے, جنتی خادم ہے, ہاں جی, جنتی تخت ہے جس پہ حضرت بیٹھے ہیں, سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں. مرید حضرت سے پوچھتا ہے حضرت کیسا لگا یہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا, جنتی تخت ہے, جنتی کھانے ہیں, جنتی خدام ہے, کیسا لگ رہا ہے, کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اس نے عرض کی حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں, جسم پہ جسم جنتی جوڑا ہے, سامنے جنتی کھانے ہیں, جنتی تخت پہ بیٹھے ہیں, جنتی خدام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا, نہیں لطف آ رہا, نہیں مزہ آ رہا, کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں وہ لطف نہیں ہے جو لطف صبح کے وقت نیند چھوڑ کے, بستر چھوڑ کے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونے میں مزہ آتا تھا, وہ مزہ ادھر نہیں ہے. انہیں تو حضرت جنت کی نعمتوں کو کچھ نہیں جانا, اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے سامنے. حضرت ہم اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں اور اس کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے یہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے. حضرت کہا وہ مزہ جو نیند چھوڑ کے, جو وہ گرم بستر چھوڑ کے, وہ خوبصورت بیوی چھوڑ کے, وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا نا, جو لطف اس میں تھا اس جنتی تخت میں بھی وہ لطف نہیں آیا.
اور ہم ہر رات حضرت اس لطف سے محروم رہتے ہیں. ہم ہر رات اس لطف سے رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجنے دی پئی ستیاں آن جگاوے. ہر رات ہم ان کے پیچھے پاگل ہو گئے. لیکن وقت گزر جائے گا. اگر تو اٹھا پھر بھی گزر جائے گا, نہیں اٹھا پھر بھی. لیکن اگر تو نہیں نہ اٹھا تو قرآن کہہ رہا پھر اس دن تو یہ ضرور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اور کاش میں اٹھیا ہوندا, کاش میں اٹھا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اس دن بندہ پھر کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اٹھا ہوتا, میں نے محنت کی, کیوں میں نے نیند سے پیار کیا, کیوں میں نے بستر سے اتنا جی لگا لیا, میں کیوں نہیں اٹھا. حضرت قرآن کہہ رہا پھر بندہ کہے گا ضرور اس دن یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, بندہ اس دن کہے گا ضرور. حضرت جی ان سجدوں کا تو حضرت کیا کہنا, ہمارے نامہ اعمال میں تو اللہ میں بس معاف کر دے, فجر بھی کوئی نہیں ہے اس کا تو کیا کہنا. اور ہم میں سے حضرت جی بڑے نمازی صرف 4 وقت کے نمازی, 5 وقت والے نمازی بھی تھوڑے ہیں, زیادہ 4 وقت کے نمازی, 5 والے تھوڑے ہیں اور تھوڑے ہو گئے ہیں. اور یہ 5 وقت صرف ہمارے بابوں کے کھاتوں میں رہ گئی ہے, باقی جوانوں کے کھاتوں میں 5 وقت کوئی نہیں ہے. ان کے کھاتوں میں 4 وقت ہے, فجر وقت نہیں اٹھتے, پھر روتے ہیں جی دیکھو ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا. جڑا فجر ویلے نہ اٹھے حضرت تو کسی نے جادو کرنے کی لوڑ, انہیں اپنے تے آپ ہی جادو کیتا ہے حضرت, اسے کسی جادو کی ضرورت ہے, اس نے اپنے پہ خود دی جادو. اس سے بڑی نحوست کیا ہے حضرت کہ فجر کے وقت آپ کے گھر میں اٹھے کوئی نہیں, مرغا اٹھ پڑا, تو مرغے سے بھی برا ہے, تو مرغے سے بھی برا ہے, وہ بھی اٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اپنی زبان میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں, تو اس سے بھی برا ہے. اللہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, فرمایا دھیان رکھی ہو کہ تو ککڑ تیرے کو جیت نہ جائے, وہ ککڑے تو اشرف المخلوقات ہے, دھیان رکھنا کبھی مرغا تجھ سے جیت نہ جائے. جب بھی مرغا صبح اٹھ کے اللہ کی تسبیح بولے تو اس کو بتانا میں تجھ سے پہلے اٹھاؤں ہوں. ہوں کتنے ہوں تو بیچارہ بول بول کے تھک جاندہ ہی, فجر ویلے نہیں اٹھتے. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے تھے. ایک نوجوان آیا تو حضرت کو باہر آتا دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی ہے, تو اس نے کہا کہ اچھی نہ ہوئے میری فجر دی جماعت چھٹ گئی. پڑھ لینی تھی اس نے, لیکن کیا ہے امام حسن بصری نے اس کو دیکھا, آ کے فرمانے لگے کیا ہوا, کیوں آہیں بھر رہا ہے. اس نے کہا حضرت آہ نہ بھروں, اتنا بڑا نقصان ہو گیا, فجر کی جماعت رہے. میں کیوں, آ تو گیا ہے, تو پڑھ لے. اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا نا, جماعت سے پڑھتا تو 27 گنا ملنا تھا. فرمایا پھر مجھ سے سودا کر لے. اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا آہ مجھے دے دے, میری 27 تو لے لے. مجھے دے 27 تو لے لے. وہ خوش ہو گئے. اس نے کہا حضرت منظور سودا. آپ کے نامہ اعمال میں آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نامہ ہے. فرمایا 27 تیرے نامہ ہے. اس نے وہ فجر پڑھی. جب رات کو سویا نا تو خواب میں کیا سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر دیا, اپنی آہ بیچ دی. تیری اس آہ کے عوض جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی, اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا تھا. یہ کیا کر دیا تھے وہ جناب. اب رات کا وقت تھا جی, ہو کچھ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا ہوں صبح گل ہوئے گی. صبح جب وہ پہنچا, نماز پڑھ لی, امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر, عرض کردہ حضرت سودا کینسل. 27 تیرے نام ہے. فرمایا 27 تیرے نام ہے. اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا نا, جماعت سے پڑھتا تو 27 تیرے نام ہے. 27 تیرے نام ہے. اس نے کہا حضرت
ساڈی آ واپس کرو تو اپنی ستائی لے لو. فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں دیکھا, میں بھی دیکھا رہتی ہیں. وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا. لیکن اتنے تے جی اللہ معاف کرے, جماعت چھڈو. فجر چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں, فجر چھوٹ جائے تو جماعت کی آہ تو گئی ہے. فجر چھوٹ جائے تو کسی کو ٹینشن نہیں, جماعت رہ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ہونا چاہیے کہ حضرت جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر دی, ختم فنش زور کی جماعت. جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دی عصر کی جماعت. جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں ہے حضرت جی, وقت گزر جائے. کریں گے پھر بھی, نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں ہے, یہ انتظار نہیں کرے گا. لیکن کیا ہے, ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے. سورہ فجر 30واں پارہ, یقول یا لیتنی قدمت بحیاتی, کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا. کچھ بھی نہیں, 5 وقت دن نمازی ہو جائیے. اور ایک بات حضرت جی لازم, اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر لو. اپنا رزق, اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تمہیں سجدوں کا. حضرت جی سارے مزے ایک پاسے, میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا, آم کا مزہ, تربوز کا مزہ, کھجور کا مزہ, بریانی کا, سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں, ان چیزوں میں مزہ ہے, سارے مزے ایک پاسے, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے. لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال, ویسے نہیں مزہ. جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے, گاڑی کا مزہ رہتا آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا. یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی, آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں, مزہ نہیں ہو آپ کو دے گی. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں اس کا پٹرول حلال رزق ہے. اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا ہے, اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں. اور حیران کن بات ہے حضرت جی, گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے, عام سے عام بھی مان رہا ہے. حضرت ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے, اس سے بھی پوچھے نا بھائی فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے, کروں نہیں لبدا, نہیں وہ صاف نہیں. کی ہوں گندا پانی پینا نہیں حضرت صاحب, جگر خراب ہوتا ہے, گردے خراب ہوتے ہیں. حضرت جی گندے پانی کے نقصان کو عام سے عام بندہ بھی مان رہا ہے, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں کوئی مان رہا. حضرت گندا پانی صرف تیرے گردے اور تیرا جگر خراب کرے گا, گندا رزق تیرا ایمان خراب کرے گا, تیری سوچ خراب کرے گا, تیری نسلیں خراب کر دے گا. گندا رزق اس کے نقصان کو مان ہی کوئی نہیں, تیری نسلیں خراب کر دے گا گندا رزق. سجدوں کا مزہ لینا ہے تو پھر رزق. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ, کیونکہ لکھا ہے جی ایک گندا لقمہ اندر جائے نا تو 40 دن کے لیے ذکر کی اور سجدوں کی اور عبادت کی جو لذت ہے نا وہ بندے سے چھین لی جاتی ہے. یہ نحوست ہے اس کی, 40 دن کے لیے لذت چھن جاتی ہے حضرت. اور حضرت ابراہیم بن ادہم پہ یہ کیفیت تھی حضرت, ذکر کریں لذت نہ آئے, سجدہ کریں لطف نہ آئے, وہ قرب, وہ ذوق, وہ شوق, وہ آنسو سب ختم ہو گئے. آپ بڑے گھبرائے تھے, آپ اس وقت مسجد اقصیٰ میں تھے حضرت, اور کیا کر رہے تھے, ایک چٹائی نا اپنے اوپر مسجد کی جو تھی اس کو اپنے اندر لپیٹ کے نا تو اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے, ربا کی ہو گیا, 40 دن ہونے کو آئے, تجھے سجدہ کرتا ہوں تو لطف نہیں, تجھے پکارتا ہوں تو کوئی ذوق نہیں, آنکھوں نے برسنا چھوڑ دیا, کیا غلطی ہے. اب بیٹھے تھے تو 40 بندے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے, ایک بیچ میں بیٹھے, باقی سارے دائرہ بنا کے سامنے بیٹھے.
وہ جو بیچ میں تھا نا وہ پوچھتے ہیں کیا ہم 40 کے علاوہ بھی اس وقت کو مسجد میں ہے؟ سامنے سے ایک بندہ بولتا ہے ہاں اس وقت ایک چٹائی میں خود کو لپیٹے حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ اس نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 دن ہو گئے ان سے سجدوں کی ذکر کی حلاوت چھین لی گئی۔ وہ پھر پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک دن کہیں سے کھجوریں خرید رہے تھے، ایک کھجور زمین پہ گر گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کھجور جو کھجوریں میں نے خریدی ہیں نا ان میں سے گری ہے، لیکن جو کھجوریں انہوں نے خریدی تھی یہ ان میں سے نہیں گری تھی، اس کی ریڑھی میں سے گزری۔ انہوں نے یہ کھجور اٹھا کے کھا لی، یہ اس کھجور کو کھانے کی نحوست ہے کہ 40 دن ہو گئے ذکر کی لذت چھین گئی ان سے۔ لیکن ساڈا حال ہے سانو پکا پتہ ہے کہ حرام ہے، ہم پھر بھی کھا رہے ہیں، تو پھر لطف کہاں سے آئے گا؟ تو میں اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں، جو جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں نا مزہ ہے، اس میں لطف ہے، میں کہتا ہوں سارے مزے کٹھے کر لو اور ایک بار جو اس کو پکارنے کا مزہ، سارے مزے اس مزے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن مزہ آئے گا تب جب رزق حلال ہو، جب لقمہ۔ اس لیے پتر اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا، اپنے ہاتھ کو، اور اس کو ہم سمجھا لینا وقت گزر جائے گا، اس کو سمجھا لینا وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، کوئی نہیں، جنت جا کے کھاؤں گے۔ تو مجھے پتہ ہے حضرت جتنے آپ اس وقت بیٹھے ہو، سب سے زیادہ حضرت ہم پریشان ہی اپنی بچوں اور اپنی فیملی کی وجہ سے۔ اور نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے بتا دیا تھا ایک وقت آئے گا کہ بندے کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کے گھر والے ہی بنیں گے، اس طرح کی خواہشیں، اس طرح کی ڈیمانڈیں کہ پھر بندہ پریشان ہو کے نہ پھر حرام کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ میں اس کا آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا، صبح اٹھ کے نہ مالک کے رویا کرو۔ یہ تو پتر جس طرح باہر فتنے سر اٹھائے کھڑے نا، ایک بھی نہیں جے بچنا ساڈے وچوں، ان صرف ان نہیں بچنا جڑا سرگی اٹھ کے روئے گا، باقی کسی نے نہیں جے بچنا، پاویں پیسے والا ہے تے پاویں غریب ہے، سرگی اٹھ کے نا یا اللہ تو دن چاڑے ہے، میری طاقت نہ چڑھے نہیں، جے چاڑے ہی تے خیر دا گزار دیں، یا اللہ جڑا میری اج دا رزق کے آسانی نہ مینوں دے چھڑی تے برکت والا بنا کے دیں میرے مال، سرگی پتر اٹھو، اپنے اللہ وال رجوع کرو، اپنے اللہ نہ لاؤ نہیں تو وقت وما علینا الا البلاغ المبین۔